زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ذاقت وصدق الله وصدق رسوله النبي الكريم آقا کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اس میں ہی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آقا کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں پہن لو پٹکا محمد کی غلامی کا۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ واجب الاحترام گرامی قدر قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ ایک آیت دا کچھ حصہ تلاوت کیتا جد اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے 3 صحابہ دا تذکرہ فرمایا۔ تین عاشقان رسول جنہ کولوں غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں دی اصلاح دے واسطے انہاں نو ایک امتحان دے اندر مبتلا کر دیتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں نو توبہ دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے گناہاں نو معاف کر دیتا، انہاں دی توبہ نو میرے رب نے قبول کر لیا۔ غزوہ تبوک بڑا مشہور غزوہ ہے، جدو مسلمانہ تے اتنی آسودگی نہیں سی بلکہ تنگی دے دل سن، اور صحابہ دے باغات دے پھل بھی پکے ہوئے سن۔ ان حالات دے اندر
میرے محبوب نے جہاد دا اعلان فرمایا، غزوہ تبوک دے واسطے میرے محبوب نے حکم فرمایا۔ سب صحابہ لشکر اسلام میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معیت دے اندر جہاد دے واسطے تیاری کر لی۔ حضرت کعب بن مالک فرماندن، جتنا مال میرے کول اس وقت سی، شاید زندگی دے اندر اتنا مال میرے کول نہ آیا ہوئے۔ سواری بھی بڑی طاقتور اور تیز ترار، میں گھوڑا خریدیا جہاد واسطے، 2 ساتھی ہوت سن، مرارہ بن ربی، حلال بن امیہ اور حضرت کعب بن مالک۔ بخاری شریف دے اندر آندہ ہے، حضرت کعب خود اپنا واقعہ بیان فرماندن کہ صحابہ نے غزوہ تبوک دی تیاری کر لی، میرے محبوب بھی تیار ہو گئے، لیکن میرے کول چونکہ سواری بڑی اعلیٰ سی، بڑی تیز ترار سی، بڑی قوی سواری سی، گھوڑا میرے کول، میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا کہ سرکار جان گے تے میں بعد دے اندر بھی اگر چلنا تے میں انہاں دے نال مل جاواں گا۔ سارا قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت کعب اسے ہی جستجو دے اندر سن، میں ہون جانا، میں صبح جانا، میں شام جانا۔ شیطان نے ایسا غلبہ پا لیا کہ حضرت کعب بن مالک غزوہ تبوک دے اندر شامل نہ ہو سکے۔ اور بھی مسلمان مدینے دے اندر ہون گے جڑے غزوہ تبوک دے اندر شامل نہیں ہو سکے۔ فرماندن آج جاننا، کل جاننا، آج صبح شام کردیاں وہ وقت آ گیا کہ غزوہ تبوک تو لشکر اسلام دے واپس آن دیا خبریں آنیاں شروع ہو گئی۔ مینوں بڑی شرم بھی آندی سی، مدینے دے اندر یا جڑے منافقین سن وہ رہ گئے، یا جڑے کمزور سن، ضعیف سن، وہ رہ گئے، لیکن میں تے توانا قوی انسان سا اور جوان بھی سا۔ میں جدو اپنے گھروں باہر نکلدا سی تے مینوں تھوڑا جہا شرم آندی سی کہ لوگ ویکھ کے مینوں کی کہن گے کہ کعب بن مالک کیوں نہیں گئے۔ میری سستی، میری کاہلی،
حضور نے واپس آن دیا خبراں آنیاں شروع ہو گئی۔ پھر وہ وقت آیا میں اپنے ذہن دے اندر خاکے بنانے شروع کر دیتے کہ میں کملی والے دے سامنے اے عذر پیش کراں گا، اے بہانہ پیش کراں گا، سرکار مان جان گے۔ جتھے مدینے دے ہور مسلمان اپنے عذر پیش کرن گے تو میں بھی کوئی سرکار دے سامنے بہانہ لا کے ٹھٹ جاواں گا۔ لیکن پھر میرے دل دے اندر خیال آیا اگر میں بہانہ لا بھی لیا، سرکار نو راضی کر بھی لیا، تے میرے محبوب دا ڈائریکٹ تعلق رب دے نال ہے۔ اگر رب نے دس دیتا محبوبہ اے کعب بن مالک تیرے دربار دے اندر جھوٹ بول رہے ہیں، تے پھر میرا رب دے دربار دے اندر بھی عذر کوئی پیش اگر میں کراں قبول نہیں ہوئے گا، تو کملی والے دے دربار دے اندر بھی کوئی میرا عذر قابل قبول نہیں ہوئے گا۔ پھر میں تہیہ کر لیا، میں ارادہ کر لیا، عزم کر لیا کہ میں اپنے محبوب کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، کوئی عذر پیش نہیں کرنا، صاف صاف سرکار دو عالم دے سامنے دس دینا ہے محبوبہ میرے کول کوئی عذر نہیں۔ بعد شیطان دے ورگلاوے دے اندر میں آ گیا اور میں بس جاندہ جاندہ اج جانا صبح جانا رہ گیا۔ میں تہیہ کر لیا اپنے دل دے نال، ادھروں خبر پہنچ گئی کہ سرکار مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئی، تے میرے محبوب دی عادت شریفہ یہ سی جدو آپ سفر تو واپس آندے سن سب تو پہلے آ کے مسجد دے اندر 2 نفل ادا کر دے سن، اور سفر دے آداب دے اندر شامل ہے کہ تم بھی سفر تو واپس آؤ، پہلے مسجد دے اندر آؤ، جاؤ تے پھر بھی نفل پڑھ کے جاؤ، سفر دے اندر روانہ ہوگو، واپس آؤ تے پھر بھی 2 نفل ادا کرو۔ میرا محبوب دی عادت شریفہ ایسی، آپ مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آندے سن، 2 نفل ادا فرماندے سن۔ چنانچہ حضور مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے، نفل ادا کیتے، حضور بیٹھ گئے، مدینے والے حضور نو ملن واسطے آ رہے ہیں، ملاقات واسطے آ رہے ہیں۔ جڑے مسلمان غزوہ تبوک دے اندر شامل نہیں ہو سکے وہ آ کے آپ اپنے عذر پیش کر رہے سن، یا رسول اللہ میں اس واسطے نہیں جا سکیا، میری یہ مجبوری سی، میری فلاں مجبوری سی۔ آپ اپنے جڑے عذر انہاں دے کول سن وہ سرکار دے سامنے پیش کر رہے سن، تے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دے اندر حاضر ہویا۔ جادو نگاہ نبوت میرے چہرے تے پئی، سرکار نے میرے وال ویکھیا، پہلے تے مسکرائے، میں نے بٹھا لیا، فرمایا کعب تو دس تو غزوہ تبوک دے اندر شامل کیوں نہیں ہویا، تیری کیڑی مجبوری سی؟
تے میں اپنے محبوب دے سامنے جھوٹ بولن دی بجائے میں صاف صاف واقعہ بیان کر دیتا، یا رسول اللہ میرے کول کوئی عذر نہیں، میرے کول کوئی بہانہ نہیں، الحمدللہ میرے کول سامان بھی موجود سی، سفر دا سواری بھی موجود سی، وقت بھی سی، بس اے بھئی شیطان دے ورگلاوے دے اندر آ گیا، آج جانا میں کل میں صبح میں شام، اسی طرح وقت گزر گیا۔ محبوبہ میرے کول کوئی عذر نہیں، میرے محبوب نے مینوں پیچھا ہٹا دیتا بلکہ اٹھا دیتا، فرمایا جب تک تیرے واسطے عرشاں تو کوئی فیصلہ نہیں آندا اتنی دیر تک تو علیحدہ ہو جا، اور پھر میں نہیں دو ساتھی مرارہ اور حلال بن امیہ، تین ساتھی ایسی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانانو آج تو بعد بائیکاٹ کعب بن مالک، مرارہ اور حلال بن امیہ تیناں دے نال بائیکاٹ کرو، کوئی گل بات نہیں کرنی، انہاں دے سلام دا جواب تک نہیں دینا، انہاں دی مجلس دے اندر نہیں بیٹھنا، نہ انہاں نو اپنی مجلس دے اندر بیٹھ دینا۔ اعلان ہو گیا، حضرت کعب فرماندن اتنی مشکل، اتنی ٹینشن اور پریشانی شاید پوری زندگی نہ آئی ہوئے جتنی پریشانی اس وقت سانے تے ہے، اور اگر میں مصطفیٰ دے سامنے آندا تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے وال نظر پھر کے نہیں ویکھ دے، میں آ کے سلام کردا، آپ دے لبا وال ویکھدا کہ کیا سلام دا جواب حضور دین دن، لب مبارک ہل دن، حرکت دے اندر آندن۔ حضرت کعب فرماندن لیکن میں ویکھدا سرکار دے لب پر سکون ہوندن، کوئی جواب نہیں آندا، مسلمان میرے تو ایک دور ہو کے لنگ دین، اگر میں سلام کہنا تے سلام دا جواب نہیں دین، اور کملی والدہ ناراض ہو جانا کوئی تھوڑی معمولی بات نہیں، جہدے نال سرکار ناراض ہو جان او دی تے نہ دنیا دے اندر ڈھوئی ہے تے نہ آخرت دے اندر ڈھوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ کہندے ہیں نا جنہ دے پیر رس جان، میں کہنا دعا کریا کرو سنگیو کتے نبی نہ رس جائے، جنہ نال نبی رس جاندہ او تے جیوندے بھی مرے رہتے، اور ساڑھے علاقے دے اندر اگر چودھری ناراض ہو جائے تو بندہ باہر نہیں نکل سکتا، چودھری ناراض ہو جائے تو بندہ بڑا پریشان ہو جاندہ، علاقے دا تھاندار پر اگر ناراض ہو جائے بندہ پریشان ہو جاندہ۔ خدا دی قسم ہے ساری دنیا دیاں ناراضگیاں ایک پاسے، مصطفیٰ دی ناراضگی ایک پاسے۔ حضرت کعب فرماندر میں مدینہ دے اندر نکلدا،
بازاراں دے اندر میں سلام کردا اپنے سنگیاں نو میں سلام کردا اپنے ساتھیاں نو میں سلام کردا مسلماناں نو لیکن جواب کوئی نہیں دیندا اگر میں مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھن واسطے آنا میں کملی والا ناراض ہو گیا صحابہ نے بائیکاٹ کر دیتا لیکن میں نماز مسلسل باقاعدہ آ کے مسجد نبوی دے اندر سرکار دے پیچھے پڑھدا رہا اور میں آ کے جس ویلے اپنے نماز دے اندر شاک میں مشہور ہو جانا جدو میں سرکار دے ول ویکھدا سرکار دا دیدار کردا حضور اپنی نگاہاں جھکا لیندے نے میرے ول نہیں جے ویکھدے جدو میں اپنے دھیان بیٹھ جانا جدو میں نماز دے اندر مشغول ہو جانا پھر سرکار میرے ول ویکھدے نے میں اینو بھی غنیمت سمجھیا جے چلو سرکار دیاں نظراں میرے چہرے تے پیندیاں نے سرکار تے میرے ول ویکھدے نے سرکار دیاں نگاہاں میں گناہگار دے چہرے نو ویکھدیاں نے او لوگوں جے تے سرکار دیاں نظراں پہ جال خدا دے قسم ہے او کائنات تو بلند ہو جاندا ہے میرے محبوب دیاں نظراں اگر احد پہاڑ تے پیا پہاڑ دا پہاڑاں دا سردار بن گیا میرے محبوب دیاں نظراں اگر بلال تے پیا مؤذنین دا سردار بن گیا سبحان اللہ کہہ دیو اگر میرے نبی دیاں نظراں ابو بکر تے پیا صحابہ دا سردار بن گیا حضرت کا فرماندے نے میرے واسطے اس تو بڑیاں دولتاں کوئی نہیں اس تو بڑا سرمایہ کوئی نہیں اس تو بڑی میرے واسطے نعمت کوئی نہیں کہ چلو سرکار دیاں نظراتے میرے بارے بیک دیا نے او لوگوں خدا دی قسم ہے اس تو بڑیاں دولتاں میرے واسطے کوئی نہیں پھر جدو میں مدینے دیا گلیاں دے اندر جانا کوئی میرے نال ملن واسطے تیار نہیں میرا ایک چچا زاد بھائی ہے اور میرا اونا دے نال بڑی محبت ہے اونا دے نال بڑا پیار ہے اونا دے نال بڑی الفت ہے میرے نال بڑے پیار دے نال پیش آندے نے میں سوچیا میں جا کے اپنے اس بھائی دے باغ دے اندر جا کے او دے نال ملاقات کردا شاید او میرے نال گل بات کر لوے شاید میرے نال گفتگو کر لوے میں اس باغ دے اندر گیا ابو قتادہ دے باغ دے اندر جا کے میں سلام کیتا اونا جواب نے دیتا میں اونا دے سامنے جا کے گیا ابو قتادہ تینو پتہ میں کلمہ گو مسلمان انہوں نے جواب نہیں دیتا اور میں پھر کیا تینو پتہ ہے میں مسلمان ہاں میں ایمان والا ہاں میرے دل دے اندر سرکار دی محبت ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیتا تیسرے بار میں پھر انہوں دے سامنے اعلان کیتا تینو پتہ ہے میرے دل دے اندر ایمان بھی ہے میرے دل دے اندر مصطفیٰ دی محبت بھی ہے میرے دل دے اندر سرکار دے الفت بھی ہے اطاعت بھی ہے انہوں نے پھر اینی گل آکے او کعب تینو پتہ ہے کہ اللہ نے روک دیتا ہے تیرے نال گل بات کرنے نو اس واسطے میں سرکار دے حکم عدولے نہیں کر سکدا میں تیرے نال گفتگو نہیں کر سکدا میں اسے آنسو بہاندا ہویا روندا ہویا اپنے گھر وال چل پیا لیکن میں نمازاں پڑھدا میں تہجداں پڑھدا میں نفل پڑھدا اپنے رب دے سامنے رو رو کے میں اپنے رب دے سامنے توبہ کردا ربا میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے مینوں معاف فرما دے ربا تیرے تو سوا میرا ہور کون ہے جڑا میری التجاواں نوں سنن والا ہووے اللہ اکبر حضرت کا فرماندے میں اپنے رب دے سامنے ہوں سبحان اللہ
رونا رب دے سامنے رو رو کے آخدا کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے اللہ اکبر راتی پکاردا انہوں دنے پکاردا ہر ویلے پکاردا اللہ اکبر اور پھر ایک دیاڑا نہیں دو دیاڑے نہیں تین نہیں چار نہیں 10 نہیں وے نہیں آج پورے 50 دن ہو گئے میرے نال بائی کاٹ جرا مسلمانہ نے کیتا ہویا جائے مدینے دے اندر سرکار نے میرا بائی کاٹ کیتا حتیٰ کہ او ویلا بھی آ گیا جدو سرکار نے ساڑھے گھراں دے اندر پیغام پہنچا دیتا ساڑھیاں بیویاں نو حکم دے دیتا خبردار تُسے بھی نہ دینار اپنے تعلقات قائم نہیں رکھنے نہ دینار نہ دی خدمت نہیں کرنی دوسرے میرے ساتھی حضرت مرارہ بن ربی حلال بن امیہ چونکہ ضعیف سان بڑھے سان اور کمزور سان اور سر کبریا دے اندر سان انہوں نے سرکار دے دربار دے اندر جا کے اپنا عذر پیش کیتا یا رسول اللہ میں ضعیفہ میں نو سنبھالن والا کوئی نہیں خدمت کرنے والا کوئی نہیں سرکار نے انہوں نے اجازت دے دیتے لیکن میں نو اجازت نہیں ہوئی نہ میں لین واسطے گیا میں نو پتا سی سرکار نے میں نو اجازت نہیں دینیا کیونکہ میں جوانا میرے تے عالم شباب ہے میرے اندر قوت ہے میرے اندر طاقت ہے اس واسطے میں حضور دے دربار دے اندر اجازت لین واسطے نہیں گیا اور میں جدو گھر آنا ساڑیاں بیویاں ساڑھے نال آج کوئی معاملات نہیں کر دیا نہ ساڑھے نال گفتگو کر دیا نے اللہ قرآن دے اندر فرماندے نے وَذَاقَتْ عَلَيْهِمْ او لوگو انفسهم وَظَنُّوا اللَّهَ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ اینا واسطے زمین بھی تنگ ہو گئے اے اپنی جان تو بھی تنگ ہو گئے اینا دے واسطے ایدہ ہو گیا جیویں سارا جہان اجڑ گیا ہندہ ہے اللہ اکبر جے دے نال مصطفیٰ ناراض ہو جائے جے دے نال کملی والا رس جائے اللہ اکبر مسلمان دی جانتے بن جاندی اس ویلے صحابہ دا کوئی ایمان ایسا سی جب تک حضور نو ویکھ دے نہیں سن حضور دی مجلس دے اندر آ کے بیٹھ دے نہیں سن صحابہ نو سکون ہی نہیں سی آندا سبحان اللہ کہو ذرا ایک صحابی رو رہا ہے صبح رہے ہیں حضور نے بلایا فرمایا کی ہویا کہندا یا رسول اللہ خیال آ رہے ہیں کی خیال آ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے دل سے خیال آ رہا ہے اسے تواڈی محفل چو اٹھ کے جانے گھر ساڈا دل اداس ہو جاندا ہے تواڈے تو ہے اسے تانوں ویکھن نوں ترس دیاں دوڑ کے آ جانے آ کے تواڈا دیدار کر دیاں تواڈیاں زلفاں ویکھ دیاں تواڈا مکھڑا ویکھ دیاں تواڈا حسن و جمال ویکھ دیاں نبوت والا
چہرہ ویکھ دیا ساڈیاں بھوکاں دور ہو جاندیاں نے ساڈے دکھ دور ہو جاندے لیکن میرے دل دے اندر احد خیال آ رہا ہے کل قیامت دا دیاڑا ہوئے گا تہاڈا مقام تے نبیاں تو بھی اعلیٰ ہوئے گا اسے گناہگار پتہ نہیں کتنے ہوواں گے اگر تہاڈا دیدار کرنے نو دل چاہے گا تہاڈیاں زیارتاں کرنے نو دل چاہے گا تہاڈا نبوت والا مکھڑا ویکھن نو دل چاہے گا تے سرکار اسے تانوں کتھوں ویکھ سکاں گے اللہ بھی عرشاں تو اللہ نے جبریل نو بھیج دیتا فرمایا جا جرا صحابی میرے محبوب دے سامنے اپنا حالت بیان کر رہا ہے جا کے میرے محبوب نو کہہ دے نو بشارتاں دے دیو بشارتاں کی او دے نال ہی ہوئے گا اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین او لوگوں جڑا نبیاں نال محبت کردہ ہوئے گا قیامت نبیاں دے نال ہی ہوئے گا جڑا سچیاں دے نال محبت کردہ ہوئے گا سچیاں دے نال ہی ہوئے گا قبر دے اندر بھی اویو بندہ یاد آئے گا جن نال محبت ہوئے گی اگر حضور نہ محبت ہوئے گی تو حضور ہی یاد آن گے سبحان اللہ ساڑھے بڑے دوست نے بی بی پاک دامنہ دے دربار دے کولو اندر ماشاءاللہ اور رمضان شریف دے اندر بھی بڑی خدمت کی تھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اکبر جدے نال محبت ہوئی انہاں بھی محبت ساڈے نال سبحان اللہ جدے نال محبت ہوئی کل قیامت او دے نال ہی اٹھے گا بندہ اور آخری ویلے یاد بھی ہوئی آندا نا جن نال محبت ہوے او بندہ سی نا تے کتے نال بڑا پیار سی کدے نال پیار سی کتے نال اونوں کہہ کلمہ پڑھ کے آندا کتا 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 پیار جو نال سی کتا کتا اٹھائیں ستا اس حالت دے اندر موت آوے اللہ کرے ساڈی موت آوے ساڈی زبان تے توحید دا کلمہ ہووے لا الہ الا اللہ ساڈی زبان تے کمری والے تے درود ہووے ساڈی زبان تے یا خدا دا تذکرہ ہووے یا مصطفیٰ دا تذکرہ ہووے آمین ہی کہہ دے اللہ اکبر ایسے بھی بندے ویکھن جڑے دنیا تو جان دن رب نال اینا عشق ہوندا ہے کہ وہ آخری ویلے کہندے نے لا الہ ساڈے علاقے دے اندر ایک ماسٹر صاحب سن ماسٹر سرور صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے نیک بندے سن ایک چک دے اندر والد صاحب نہ بڑی محبت سی مدارس نہ بڑی محبت سی اگو ساڈے نال بڑی محبت سی آخری وقت آیا رات دے 2 بجے اٹھے اٹھ کے کہنے لگے بیٹا میرا وضو کراؤ وضو کرایا میں نے آنڈا ابال کے کھلاؤ کھلایا چائے پلاؤ چائے پلائی ابو جی خیر ہے فرمایا میرے دل تے درد ہو رہی ہے انہوں نے کہا چلو ڈاکٹر کو نہیں ڈاکٹر کو نہیں جانا میرا ڈاکٹر میرا رب ہے خیر بچیاں نے زبردستی گڈی بٹھا لیا گڈی بیٹھ دیا ساری کہنے لگے پترو سنو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنا کے کلمہ پڑھ کے دنیا تو گئے نبی نال رب نہ محبت ایسی ہو گئی خیر حضرت کعب فرماندن میں دربار رسالت دے اندر آنا تے اپنے محبوب نو ویکھ کے تے اپنے حسرت مٹا لینا میرے دل نو سکون آ جاتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن ہو گئے بول چال ختم ہویا تے بادشاہ غسان دا ایک تاجر آیا تے انہیں خط لکھ کے بھیجے حضرت کعب دے نام خط لکھیا کہنے لگاؤ کعب سنیا تیرے آقا تیرے نال ناراض ہو گئے تینوں چھڑ دیتا تو ساڈے کول آ اسی تینوں دولتاں دیاں گے سرمایہ دیاں گے یاریاں پاواں گے تیرے نال
اگر تیرا نبی تیرے نال نہیں بولتا نہ بولے ساڈے کول آ حضرت کعب فرماندے نے میں خط پھاڑ دیتا تندور دے اندر سٹ دیتا اور عرض کی ربا اگر تیرا محبوب اسی طرح میرے نال ناراض رہا ربا نہ پھر دنیا دے اندر میرا کوئی سانجے نہ دنیا دے اندر کوئی سہارا نہ آخرت دے اندر سہارا شیطان میرے تے غلبہ پا لے گا اللہ اکبر حضرت کعب آدھی بہ کے رونا شروع کر دیتا ایک پاسے دنیا دی دولت غسان دا بادشاہ کہندا دولتاں دیاں گے پیسہ دیاں گے سرمایہ دیاں گے اعلیٰ محل دیاں گے عزت دیاں گے تینوں کوئی عہدہ دیاں گے فرمایا اچھا رونا شروع کر دیتا ایک پاسے دنیا دی دولت ایک پاسے محبوب بلاوے ایک پاسے مینو عشق پکارے ایک پاسے عقل پکارے میں کی کرنا ہے اس دولت نو او جیڑی آقا تو جدا کراوے او کعب نبی دا ساتھ نہ چھوڑی سبحان اللہ عاشق آقا دا عاشق محبوب دا ساتھ نہ چھوڑے باہمیں سب کو جو لٹیا جاوے حضرت کعب فرماندے نے میں رویا اپنے رب دے سامنے گڑ گڑایا رب دے سامنے اپنی فریاد کیتی رب دے سامنے او یو رب جیڑا نبیاں دیا سن والا جیڑا یعقوب دیا سن والا جیڑا یونس دیا سن والا جیڑیاں یوسف دیا سن والا جیڑا کلیم اللہ دیا سن والا جیڑا روح اللہ دیا سن والا جیڑا خلیل اللہ دیا سن والا جیڑا اپنے حبیب اللہ دیا سن والا جیڑا صحابہ دیا سن والا جیڑا اولیاء اللہ دیا سن والا جیڑا ساڈے ورگے گناہگاراں دیا سن والا یا رسول اللہ کون سن والا بولو یا رسول اللہ میرا رب سن والا فرمایا میرے در تے جڑا بھی آوے مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے او دے منگن دے اندر تے دیر ہو جائے گی پر میرے عطا کرنے دے اندر دیر ہوگی اے تفسیر نہیں مولانا غلام رسول دی کتاب یوسف علیہ السلام دا قصہ او فرماندے زلیخا بڈھی ہو گئی ضعیف ہو گئی نا اپنے بت نو پکار رہی ہے او میں نے یوسف ملا یوسف ملا یوسف نہ ملاقات کرا دے یوسف نو میرے تے مہربان کر دے مانگ رہی ہے پر پتھر رکھی دینا سی یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بن گئے اے فقیر نہیں بن گئے اے خیمہ لا لے ایک پاسے مصر دے ایک علاقے دے اندر رات دن بت نو کہہ رہی ہے یوسف ملا یوسف ملا یوسف ملا عاشق سی نا یوسف ملا بظاہر بڑھڑی ہو گئی ضعیف ہو گئی کالو حوالہ نہ منگیا جے تفسیر دا میں مولی غلام رسول دی کتاب دس رہے او دے اندر لکھے ادھروں یوسف علیہ السلام دا لشکر آ گیا نال فوجا نال خدام نال یوسف گھوڑے تے سوار بادشاہ مصر دا عزیز مصر زلیخا نے اپنے خیمے بیٹھیا شور سنیا شور کتھوں آ رہے ہیں باہر نکل کے ویکھیا تے یوسف سبحان اللہ ٹھاٹھ باٹ کہنے لگی او بتا
اور جھوٹیا بتا تیرے تو یوسف منگ دی رہی ہیں، جوانی گزار لئی، عالم شباب گزار لیا، سارا وقت ضائع کیتا، تو مجھے یوسف نہیں دے سکیا، آج میں انہوں پکار دیا جنہوں یوسف پکارتا سی، سبحان اللہ، آج میں انہوں پکار دیا جنہوں یوسف واسطے میرے محلہ دے دروازے کھول چھڑے سا، 7 دروازے کھول دیتے سا، آج میں انہوں پکار دیا جنہوں مینو فقیر نہیں بنا دیتا، بادشاہ زادی نے ہوتے یوسف نو بادشاہ بنا دیتا، اپنا بت چکیا تے باہر سٹیا ہوتے پتھر مار کے ٹکڑے کر دیتا، کہنے لگی یا یوسف دے ربا، او گناہگاراں دیا سنن والیا، جے آج میری آبی سنے مینو یوسف ملا، سبحان اللہ، یوسف ملا، اللہ فرمان دے جبریل جلدی جا کے یوسف نو میرا پیغام پہنچا، آجا مائی اے جڑی تیرے عشق دے اندر دیوانی ہو گئی، جوانی ضائع کر لئی، آج مینو پکارے آئے، میں تے سب دیا سن والا ہاں، اے نے آج مینو پکاریا، آج مائی دی گل سن کے جانا، آج مائی دی گل سن کے جانا، ایویں نہیں نکلنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو پیغام پہنچیا رب دا، اپنے گھوڑے دی مہار موڑنے، اللہ اکبر، اور جا کے پوچھیا مائی کون ہے تو؟ زلیخا نے آج ویکھیا، کہنے لگی شکر ہے تو مینوں پوچھتے لے آئے، سبحان اللہ، میرے یہ تے پوچھ لیا بھی تو کون ہے؟ یوسف پوچھے 10 زلیخا کتھے گئی جوانی، کتھے گیا تیرا عالم شباب؟ انہیں کیا یوسف میں وہی ہو تیری دیوانی مستانی ہاں، جن نے جوانی دیا تینو پالیا پلوسیا، تیرے تے عاشق ہوئی، پھر تینو خلوتی اندر گناہ دی دعوت دین والی ہاں، آج میں اپنے بوتلو چھاٹ کے، اپنے جھوٹے خدا نو چھاٹ کے تیرے سچے خدا نو پکارے آئے، سبحان اللہ، انہیں مینو چلو اینا تے ہویا کہ میرے نال گفتگو کرنے دا رب نے مینو موقع دیا عطا فرما دیتا، رب ہوئے جڑا سب دیا سندا، بولو سن دیا کہ نہیں سندا؟ رب سندا نا، ساڈیاں نہیں سندا، مولوی صاحب کہنے لگے ساڈیاں نہیں سندا، اور بندہ کہہ رہا سی نا فلسطین دے اندر جتنے لوگ نے نا فلسطین دے اندر اس تو زیادہ مولوی نے پاکستان دے اندر، سارے دعاواں کر ربا فلسطین نو آزاد کر دے، آزاد کر دے، نہیں سندا، اگو دعا بولیا مولوی بولیا، انہیں کیا ہوئے تو آڈے ورگے گناہگار وچ بیٹھے ہوں تو رب کے بھی سنے، یہ میں موسیٰ علیہ السلام سننا ربا بارش دے، اللہ نے کیا موسیٰ ٹھیک ہے تو کلیم اللہ ہے، تو میرا پیغمبر ہے، میرا نبی ہے، عظمت والا، مرتبے والا، مقام والا، لیکن ایسے تیرے مجمع دے اندر ایک پاپی تے گناہگار بیٹھا ہے، 80 سال تو گناہ کر رہے ہیں، انہوں اٹھاؤ تے پھر تیری توبہ قبول ہوئے گی، اور مولوی تے نیک ہون گے پر تیرے پیچھے بیٹھے ہوندے نے، انہاں دا بھی عقیدہ ہوندا کہ جے مولوی بخشے گے تا ابو جہل بھی جنت جائے گا، کہندے نا جے مولوی بخشے گے تینوں دے شک کے مولویاں دے اندر، او مولوی مصلی تے کھلو کے، مولوی نمازاں پڑھ کے، مولوی رب دے سامنے التجا کر کے بھی جہنم دے اندر، تے تسی سود کھا کے بھی جنت دے اندر، واہ تسی رشوتہ کھا کے بھی جنت دے اندر، سجنا اے نہیں پھر کہنا پیچھے اس امام دے اللہ اکبر، پھر اگر مولوی جہنم جائے گا تو جنت دے اندر کے میں جائے گا، گڈی جتھے انجن اتھے ہی ڈبا جائے گا نا، بولو تو صحیح نہیں نا، اے عقیدہ چھڑ دے کہ جے مولوی بخشے گئے انشاءاللہ جے نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ او بخشیا جائے گا انشاءاللہ۔ گناہگار تے بندہ ہوندا ہی ہے، مولوی ہوئے یا غیر مولوی ہوئے، اپنے گناہاں دی سزا پا کے ہر بندہ جنت دے اندر، بولو بولو جنت دے اندر جاوے گا۔ وہ اسی کہنے تسی سارے جنتی ہو تے تسی کیوں نہیں کہنے مولوی جنتی نے؟ اسی کہنے یا تسی جنتی ہو
جڑے ساڈے پیچھے نمازاں پڑھدے ہو تسی جنتی ہو تے تسی بھی کہہ دیو بھی سارے مولوی جنتی نے. کہو بڑے سارے مولوی انشاءاللہ جنتی نے یار. اسی ایڈے گناہگار تر بندہ ہوندا ہی ہے, شاید تو تو زیادہ ہوئی ہے, لیکن اللہ اس بندے نو مسلح اپنے حبیب دا عطا فرماندا جتے رب راضی ہو جائے, جتے رب. خیر میں بڑی دور نکل گیا. حضرت کعب فرماندے میں رویا رب اگے. پھر 50 دن ہو گئے. کتنے دن ہو گئے؟ 50 دن ہو گئے. فرماندے میں اپنے مکان دی چھت تے بیٹھا رو رہا سا, آنسو بہا رہا سا, ربا آج 50 دن ہو گئے تیرے حبیب دے نال گل بات نہیں ہوئی, تیرے محبوب دیا زیارتاں تے میں کر لینا, میں دا حسن و جمال ویکھ لینا, لیکن ربا میں دے نال گفتگو نہیں کر سکیا. محبوب دیاں مٹھیاں گلاں انہاں دے نال میں اپنے زبانوں اپنے دل نو تسکین نہیں دے سکیا. میں رب دے نال گفتگو کر رہا, ادھروں ایک پہاڑ تو آواز آئے, کعب تینوں بشارت ہووے, کعب تینوں مبارک ہووے. آواز میرے کان دے اندر پہ گئی, تینوں مبارک ہووے. مینوں انج لگیا جویں اللہ نے میری توبہ نو قبول کر لیا, تے میں فوراً سجدے دے اندر پہ گیا. رب دا شکر ادا کرن واسطے سجدہ شکر ادا کیتا. پھر میں جلدی مکان تو تھلے آیا. جدوں میں تھلے آیا او آواز دین والا جڑا بندہ ہے گھوڑا دوڑا کے میرے مکان دے کول آ گیا. میں اتنا خوش ہو گیا, میں انہوں انعام دینا چاہتا سی. ایسے میں مالدار سا, اس ویلے میرے کول مال کوئی نہیں سی. میں اپنا قمیص تے اپنا تہم جڑا بھی میں اپنا لباس اتار کے انہوں تحفے دے طور تے عطا کر دیتا. میں اور منگوا کے پایا, میں مانگ کے پایا کسے کول, اور مینوں لباس دے, وہ لباس پایا تے یہ لا کے انہوں تحفے دے طور تے دے دیتا. اور مدینے وال دوڑ پیا. میں مدینے وال دوڑا جا رہا, مدینے والے میرے وال دوڑے آ رہے ہیں. سبحان اللہ, مبارکہ دین واسطے. اللہ فرماندے ثم توبہ, انہیں توبہ کر لی, رجوع کر لیا میرے وال, تے میں انہاں دی توبہ نو قبول کر لیا. سبحان اللہ. اللہ فرماندے دوڑے آ دن سارے آ رہے ہیں. میں بھی دوڑا سب دیا مبارکہ دا جواب دیندہ ہویا. کہندے اتنی خوشی مینوں عید دے دیہاڑے نیسی ہوندی جتنی اس تر خوشی ہوئی, بلکہ میری زندگی دا سب تو خوش دن او سی جدن میری توبہ قبول ہوئی. میں دوڑا سرکار دے دربار چ آیا. ہن ویکھا مصطفیٰ نو, سبحان اللہ, ہن ویکھا اپنے آقا نو. فرماندے میں جھلے آیا تے صحابہ بہت سارے حضور دے کول سن. ایک بندہ اٹھ کے دوڑ کے میرے کو آ گیا, السلام علیکم یا کعب. میں وعلیکم السلام کہا. میں کہا پیچھے ہٹ جا, آج عاشق پروانے نو شمع کول جان دے. سبحان اللہ. آج دیوانے نو اپنے عاشق کول, اپنے معشوق کول جان دے. آج پیاسے نو پانی کول جان دے. سبحان اللہ. میں سرکار دے دربار تے گیا, السلام علیکہ یا رسول اللہ. نالے میری نظریں چکیاں ہوئی سن, شرمسار سن. 50 دن ہو گئے میں سرکار نہ گفتگو نہیں ہوئی, اکھیاں جو آنسو سن. آج میں اپنے آقا دے نال گفتگو کر رہا, جا کے السلام علیکہ یا رسول اللہ. میرے آقا نے مسکرا کے میرے وال ویکھیا. سبحان اللہ. او لوگوں, اتنا حسن میں اپنے آقا دے چہرے تے کدی نہیں ویکھیا جدن اونا میں حسن ویکھیا اپنے مصطفیٰ دے. حدیث چاہتا ہے جدو میرے مصطفیٰ مسکراندے سن نا خوشی دے اندر آ کے, تے چہرہ ایڈا سرخ ہو جاندہ جے میں کسی نے انار دا پانی چھڑکیا ہوندا سرکار, اور ایڈا چمکدار ہوندا جے میں سورج دی روشنی ہوندی ہے. اس طرح میرے مصطفیٰ دا چہرہ چمکدا سی. تے حضور نے فرمایا کعب تینوں مبارک ہووے. سبحان اللہ. او تو خدا نو بھی راضی کر لیا تے مصطفیٰ نو بھی راضی کر لیا.
50 دن تو بعد فرماندے میری توبہ قبول ہوئی۔ میرے سجنا، میرے دوستا، میرے بزرگا، اسی بھی گناہ گار بڑے بڑے ہاں، انہوں نے ایک حکم عدولی کیتی، 50 دن اللہ نے سزا دیتی، اللہ نے امتحان لیا۔ آپ اپنے محبوب دیاں کتنی حکم عدولیاں کر رہے ہیں، کو پتہ ہے؟ ہر لمحہ نبی دے حکم عدولی، ہر لمحہ نبی دی نافرمانی، ہر قدم تے نبی دی نافرمانی کر دے کہ نہیں کر دے؟ بولو، سانو بھی توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کر کے اٹھو، یا اللہ اسی تیرے دربار دے اندر توبہ کر دے یا جڑیاں غلطیاں ہو گئیاں، تیرے نبی دیاں نافرمانیاں ہو گئیاں، یا اللہ سانو معاف کر کے اپنے حبیب دا سچا عاشق بنا لے، سچا غلام بنا لے، سچا امتی بنا لے۔ او جے کل قیامت تو نبی نے منہ پھیر لیا، خدا دی قسم ساڈے واسطے کوئی چارہ نہیں ہوئے گا۔ جے عالم لوہار کہندا سی نا، او جھاجی او اس طرح آکڑ تے مغروری اتر جا گی سب تیری، جے تیرے جس دن کیا محمد اے دی امت میری۔ او ادھر جے دن نبی نے منہ پھیر لیا تو کس پاسے جاؤ گے؟ کوئی سہارا نہیں ہوئے گا، کوئی ڈھوئی نہیں ہوئے گی۔ میرے دوستا، میرے بزرگا، سب اپنے آپ نو صحیح کرو۔ ساڈے پاکستان دے اندر ہر بندہ کہندا جی اسلام کے نام پہ یہ مسلمانوں نے پاکستان لیا تھا، لیکن یہاں دین نہیں آ رہا۔ میں ہر بندہ چاہتا دین نہ آوے، دین آوے کتوں؟ اور دین نواز شریف نے نہیں لے کے آنا، دین اسلام عمران خان نے وس دی گل نہیں، عمران خان یا مریم نواز دے وس دی گل نہیں۔ ہر بندہ اپنے گھر اسلام لے کے آوے، ہر بندہ اپنے 5 فٹ جسم سے اسلام نافذ کرے۔ انشاءاللہ ایک ہفتے نہیں، ایک دن دی اندر پورے پاکستان دے اسلامی نفاذ آ جائے گا۔ اسی اپنے 5 فٹ جسم تے اسی اسلام نہیں لیا سکے، اج تک لیا سکے نہ ساڈا اٹھنا، نہ ساڈا بیٹھنا، نہ ساڈا ویکھنا، نہ ساڈا سننا، ایک ایک ساڈا عمل نبی دے حکم دے خلاف ہوندا ہووے، نبی دی نافرمانی ہوندی ہووے، کہ اسی نبی دے عاشق ہاں؟ یہ نہیں ہو سکدا۔ میرے دوستو بھائیو، اس واسطے اللہ سانو صحیح مسلمان بنائے۔ آخری بات، پرسوں بروز اتوار 27 اپریل تواڈے لاہور شہر دے اندر مینار پاکستان، یادگار پاکستان، اسرائیل مرد آباد کانفرنس ہو رہی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اسرائیل ہمیشہ مرد آباد انشاءاللہ رہے گا، مرد آباد، اسلام زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ اے اللہ تعالیٰ امتحان لا کے ویکھ رہے ہیں، ساڈا امتحان لے رہے ہیں۔ ہاں اسی تے ایک کوک دی بوتل نہیں چھڑ سکتے، چھڑ دیو، اسی پیپسی بوتل نہیں چھڑ سکتے، اسی KFC دے کھانے نہیں چھڑ سکتے جتھے کتا روسٹ کر کے سانو کھلایا جاتا ہے، اسی کھانے جا کے تانوں کی پتہ کی ہوندا اوتھے؟ ہاں ہاں ساڈے ساہیوال دے اندر پکڑیا گیا، کتا روسٹ کر کے دتا گیا، کی افسر ہاں جی، اللہ اکبر۔ یہودی کدوں چاہتا تانوں حالات دئیے، اسی بس مزے لے کھانے ہیں، بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ وہ جڑا بندہ مسلمان بائیکاٹ نہیں کر سکتا، وہ جان قربان کر سکتا؟ کم از کم مسلمان ہون دا غیرت مندی دا ثبوت دیو۔ کم از کم اسی جا نہیں سکتے، سارے کول ویزا نہیں، سارے کول کوئی اسباب نہیں جان دے، کم از کم اسی پاکستان گھر بیٹھ کے او دا بائیکاٹ کر سکتے ہیں نا۔ اور میں سنے ہیں نقل کفر معاشرے انہوں 62 ارب دا نقصان ہویا اسرائیل میں، پیٹ رہے ہیں کہ سانو بڑا نقصان ہو گیا۔ انشاءاللہ تیریا جڑا خالی ہون گیا، انشاءاللہ امام مہدی دا ظہور ہون والا، تیرا منہ کالا ہوئے گا، اسلام دا انشاءاللہ بول پانا ہوئے گا جے مسلمان بیدار ہو گیا۔ تے پرسوں بروز اتوار یادگار پاکستان اسرائیل مرد آباد کانفرنس ایک کسی دی نہیں بلکہ مشترکہ ساڈے اہل سنت والجماعت دیوبند، اہل سنت والجماعت بریلوی حضرات، ساڈے اہل حدیث حضرات سب دا مشترکہ ہو رہا ہے۔ جماعت اسلامی اور دعوت اسلامی سب دا مشترکہ، ساری جماعتاں، یہ بھی شکر کرو مولوی کٹھے ہو گئے۔